دوسری جانب مسلسل برسات کے بعد ملیر ندی کورنگی کازوے پر صورتحال خراب۔ نوری آباد سے آنے والے برسات کے پانی نے سادی ٹاؤن میں تباہی مچا دی ہے۔ تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ کراچی میں سما کے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، حفیظ بلوچ اور اقرا آوان۔ حفیظ، آپ پہلے بتائیے گا کہ ملیر ندی میں کیا پانی کا دباؤ کم ہوا ہے؟ یہاں پر جو کل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑا شدید دباؤ تھا یہاں پر، اور شارع بھٹو کی کیا صورتحال ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجیے گا۔ جی دیکھیے، ملیر ندی کراچی کی ان ندیوں میں شامل ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی ندی ہے، کیتر رینج میں جتنی بھی بارشیں ہوتی ہیں مختلف ندی نالوں سے یہ پانی ہوتا ہوا ملیر ندی سے سمندر کی طرف جاتا ہے۔ گزشتہ روز اس میں کافی بڑا سیلابی ریلا گزرا ہے، جس کے باعث شدید نقصان پہنچا ہے شارع بھٹو کو بھی۔ شارع بھٹو کا ایک حصہ اس میں بہہ گیا ہے۔ میرے عقب میں دیکھا جا کہ میں درسا چنا کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر بھی جو اسی ملیر ندی سے جو ریتی اور مٹی نکال کر اسی سڑک کی تعمیر کے لیے استعمال کی گئی ہے، وہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جگہ جگہ سے یہاں سے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک اہم بات کی اور نشاندہی کروں کہ سندھ حکومت اور اس کے ذیلی ادارے PDMA نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بھرپور جو بارشیں ہوں گی اس کی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر دیکھا یہ گیا کہ کیرتر جو رینج میں جو بارشیں ہوتی ہیں ان کو ناپنے کا کوئی پیمانہ شاید ان کے پاس نہیں ہے کہ شہریوں کو اس بارش کی وجہ سے جو یہ سیلابی پانی آیا ہے اس کی وجہ سے پیشگی اطلاع کسی نے بھی نہیں دی، نہ سندھ حکومت کے کسی ادارے نے، نہ ہی PDMA نے، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت ملیر ندی میں جو مٹی ہے نیچے سے پانی کے تیز بہاؤ میں بہتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو پتھر لگائے گئے ہیں شارع بھٹو کو محفوظ بنانے کے لیے، وہ پتھر بھی جو ملیر ندی کے پانی کے تیز بہاؤ ہے۔ صحیح ہے حفیظ، آپ نے بڑی تفصیلاً ہمیں ایک تو ملیر ندی کی صورتحال سے آگاہ کیا اور شارع بھٹو کی صورتحال سے بھی آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ کورنگی کازوے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ اقرا آوان، ان کی جانب چلتے ہیں۔ اقرا، آپ بتائیے گا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو کورنگی کازوے کا جو پیچ ہے اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، بارش سے کس حد تک یہ متاثر ہوا ہے اور کیا اسے ابھی ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے یا آج بھی یہ بند ہی ہے؟ جی بالکل، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو جو ہے وہ زیادہ پانی بھی آ جاتا ہے اور پھر متعدد سڑکوں کو عوام کے سفر کے لیے بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کورنگی کازوے جانا تھا، کازوے کا جو روڈ ہے وہ عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم بھی کورنگی کازوے نہیں پہنچے ہیں کیونکہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں روڈ پر موجود ہے، شدید بدترین ٹریفک جو ہے وہ ہمیں جام دکھائی دے رہی ہے۔ اختر کالونی کا جو روڈ ہے وہ بھی فل جام دکھائی دے رہا ہے۔ کورنگی کازوے کا جو روڈ بند ہونے کے باعث فیکٹری پہ جانے والے جو ملازمین ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قیوم آباد چورنگی بھی جو ہے وہ فل پیک ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ٹریفک کا جو بدترین دباؤ ہے وہ وہاں پر ہے، کہیں پر بھی ہمیں سٹی وارڈن کا عملہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس حالیہ بارشوں نے گزشتہ جو 2 روز پہلے بارش ہوئی ہے اس نے سندھ حکومت کی انتظامیہ کا تمام تر بھانڈا جو ہے وہ کھول کر رکھ دیا ہے کہ بارش سے قبل اطلاعات کر دی گئی تھی، PDMA کی جانب سے جو ہے وہ الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ اس دفعہ جو اسپیل آئے گا وہ بہت تگڑا اسپیل ہوگا اور بارشیں جو ہیں وہ دھماکے دار ہوں گی، مگر انتظامیہ کی جانب سے تمام تر الرٹس کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ شہر کی تمام تر سڑکیں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہے، جگہ جگہ سے سڑک جو ہے وہ دھس گئی ہے۔ کورنگی کازوے کا جو روڈ ہے وہ بھی جگہ جگہ سے اکھڑ چکا ہے، متعدد جگہوں سے سڑک جو ہے وہ دھس چکی ہے۔ ابھی تک ندی کا پانی جو ہے وہ سڑک پر موجود ہے اور ندی جو ہے اس میں جو پانی کی مقدار ہے وہ زیادہ ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے روڈ کلیئر کروانے کے لیے یہاں پر نہ تو ٹریفک کا ہمیں بڑی تعداد میں کوئی عملہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر سٹی وارڈن کی کوئی تعداد موجود ہے۔ گھنٹوں سے یہاں پر مسافر جو ہیں وہ ٹریفک جام میں موجود ہے، گھنٹوں سے یہاں پر مسافر ٹریفک جام کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں چونکہ کورنگی کازوے بند ہے، اسی لیے جو کورنگی جانے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ قیوم آباد اور اطراف کے علاقوں پر ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اقرا آوان ہمیں آگاہ کر رہی تھی کورنگی کازوے سے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے حفیظ بلوچ جو ملیر ندی کی صورتحال سے اور اس کے ساتھ ساتھ شارع بھٹو کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیے ہوئے تھے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔